الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، آج میں چاہتا ہوں تقریر میں تعلیم کے اسلوب میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں. ایسی باتیں میں بتاؤں جو ہماری روزمرہ عبادت کے لیے ضروری ہے. ایسے مسائل کا ذکر کیا جائے جو عام طور سے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے دین کا دوسرا سب سے اہم رکن ہے. کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، رسالت کی گواہی دینے کے بعد بندے پہ سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ کیا فرض ہوتی ہے؟ نماز. اور یہی صرف نہیں میرے پیاروں، بلکہ یہ نماز ہمارے ایمان کی علامت، ہمارے ایمان کی علامت. یہ نماز ہمارے قیامت کے دن میرے پیاروں جہنم سے بچنے کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ. یہ نماز ایک مومن کے دل کا سکون، اس کے آنکھ کی ٹھنڈک. یہ نماز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو وصیت کی جاتی ہے، دو چیزوں کی وصیت کی. ایک نماز کی وصیت کی تھی اور دوسرے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وصیت کی کہ جو تمہاری نگرانی میں ہو، جو تمہاری ذمہ داری میں ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا اور نماز کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ نماز کے تعلق سے نماز کے بارے میں. کافروں کو جس عمل کے ترک کرنے کے سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو نماز کا، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر ہم نماز پڑھتے تو آج یہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھی ہم نماز. لیکن جتنے نمازی نماز پڑھتے سب کی نماز صحیح نماز نہیں ہوتی. اسی نمازی کی نماز صحیح ہوتی جس کی نماز نماز نبوی کی طرح ہوتی، نماز محمدی کی طرح ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کچھ نمازیوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. نمازیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نہ جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہ نماز کے آداب کی پابندی کرتے ہیں، نہ نماز کے شروط کی پابندی کرتے ہیں، نہ نماز کے ارکان کی پابندی کرتے ہیں. بس نماز پڑھ لیے تو پڑھ لیے ہے. نہ ان کا وضو صحیح ہوتا ہے، نہ غسل صحیح ہوتا ہے، نہ قیام صحیح ہوتا ہے، نہ قعود صحیح ہوتا ہے. وقت پہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. نمازیوں کے لیے جہنم کی بربادی. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. ایک آدمی ہے جو نماز مغرب عصر کی نماز بالکل سورج ڈوبنے کے وقت پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے. آپ نے کہا یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق. تیسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو کسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں. کیا خامیازی ہے؟ اس نے نماز پڑھا لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں نماز پڑھی. نبی کی نماز کی طرح نماز نہیں پڑھی. اس لیے ضرورت بات کی کہ ہم نماز ہی پڑھیں. اور کون سی نماز پڑھیں؟ نماز محمدی پڑھیں، نماز نبوی پڑھیں. کیونکہ میرے پیارو صرف نمازی بننا کافی نہیں ہے. نمازی کے ساتھ ساتھ نماز نبوی کو پڑھنا ضروری ہے، نماز محمدی کو پڑھنا ضروری ہے. تم اگر صرف نماز سے پڑھتے ہو اللہ کے خاطر. اب میرے پیارے نماز کیسے ہو؟ جب احادیث کو پڑھتے، قرآن کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ نماز سے پہلے 9 چیزوں کا ہمیں کرنا چاہیے. کتنی چیزوں کا کرنا چاہیے؟ کسی کو نماز کی شروط کہا جاتا ہے. سب سے پہلے بندہ صاحب عقل ہو، بلکہ سب سے پہلے کہ مسلمان ہو. اگر کوئی کافر نماز پڑھتا تو اس کی نماز
نہیں ہوں گے. صاحب عقل ہو، پاگل کی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوں گے. صاحب تمیز ہو، یعنی اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوں گے. نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز میں میرے پیارو، گندگی سے پاک ہو. اور پانچویں چیز ناپاکی سے پاک ہو. اب ہم کسی دونوں کو آج بتائیں گے انشاءاللہ. اور چھٹی چیز میرے پیارو، نماز کا وقت ہو جائے تب نماز پڑھو. اور ساتویں چیز میرے پیارو، ادھر ادھر نہ قبلہ کی طرف نماز پڑھو. اور آٹھویں چیز آپ کی نیت ہونی چاہیے نماز. اور نویں چیز پردہ. یہ ساری چیزیں 9 ہیں، لیکن انشاءاللہ آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں، 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور باقی چیزوں کو ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. نماز کے لیے ضروری ہے کہ گندگی سے آپ پاک اور ناپاکی سے پاک. گندگی سے پاک اور ناپاکی سے پاک. گندگی کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ جیسے پیشاب پاخانہ اگر لگ گیا تو گندا کہیں گے نا. پیشاب پاخانہ یا عورتوں کے مخصوص ایام کی جو خون ہوتے ہیں وہ خون ہوتے ہیں، یا جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت جو خون نکلتا وہ خون، یہ گندی چیز ہے. نمازی کو نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا کہ کوئی گندی چیز اس کے کپڑے پہ یا اس کے بدن پہ یا اس کی نماز کی جگہ پہ نہ لگے. سب سے پہلی ضرورت ہے نماز پڑھنے سے پہلے ضروری کیا ہے میرے بھائی؟ 3 چیزوں کو دیکھ لو کہ وہ صاف ہے کہ نہیں صاف ہے. کپڑا صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، بدن صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، جگہ صاف ہے کہ صاف ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز گندی ہے، کسی پہ پیشاب پاخانہ یا کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے سے پہلے اس کو آپ کو صاف کرنا. تو یہ ہو گیا گندگی سے صفائی. اس سے صفائی ہو میں گئی. دوسری چیز جو ہے ناپاکی کو دور کرنا. کیا دور کرنا؟ یعنی ناپاکی دور کرنے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ یعنی بظاہر بدن پہ گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیسے؟ آپ حمام میں گئے، آپ نے قضائے حاجت کیا، آپ نے جگہ کو صاف کر دیا، جگہ کو صاف کر دیا. اب گندگی آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ نہیں لگی ہے نا؟ بات میں پھر سے سمجھو. ایک تو گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہم نے کہا ہمارے خیال جلدی سے اس کو بھائی ختم کرنا ہے. سب کو گندگی تو ایک ہو گیا کہ نماز کے لیے ضروری کہ 3 چیزیں پاک ہو. سمجھے نا؟ کیا کیا پاک ہونا چاہیے؟ کپڑا. 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے. کپڑا، جسم، جگہ. ان تینوں میں سے کوئی چیز گندی ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوں گے. نہیں ہوگی. اس کے بعد ناپاکی دور کرنا، یعنی ناپاکی دور کرنے سے مراد یہ ہے بظاہر آپ کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ کیسے مثال لے لو آپ. مثال کے طور پہ ایک بندہ حمام میں گیا. کیا کیا؟ حمام میں گیا. اس نے استنجا کیا، پانی استعمال کیا، جگہ صاف ہوگی نا، لیکن وہ کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ ابھی نہیں پڑھ سکتا ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ وضو کرنا پڑے گا. وضو نہیں ہے. تو گندگی یہاں نہیں صاف کرنا ہے، ناپاکی کو دور کر کے پاکی حاصل کرنا ہے. اس کو ایک گندگی دور کرو اور دوسرے ناپاکی کو بھی دور کرو. گندگی نہیں لگے لیکن ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. اب یہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے اور ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میرے پیاروں، کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، ٹھیک نا، یا رات اس کو احترام ہوا، اس جگہ کو اس نے دھو لیا، کپڑے کو بھی اتنا دھو لیا، کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. کیا کرنا پڑے گا اسے؟ غسل کرنا پڑے گا آپ کو. اس کو وضو کرنا پڑے گا. حمام میں جانے والے کو اور بیوی کے پاس جانے والے کو غسل. حالانکہ بظاہر اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے. حمام میں جا کے اس نے گندگی کو صاف کر لیا ہے. وہاں جا کے غسل کرنے والے آدمی نے، بیوی کے پاس جانے والے آدمی نے اپنی جگہ کو دھل لیا ہے، لیکن اس کے اوپر ناپاکی کو سے دور کرنا ہے.
تو چھوٹی ناپاکی سے کس سے دور ہوتی ہے؟ وضو سے. اور بڑی ناپاکی کس سے دور ہوتی ہے؟ وضو سے. اب آئیے وضو میرے پیاروں، کن کن چیزوں کے بعد وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کن کن چیزوں کے بعد وضو کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی؟ 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلے گی وہ آپ کے وضو کو توڑ دے گی. آپ نے وضو کیا، اس کے بعد کوئی چیز پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے. کبھی وضو ٹوٹے گا اور کبھی غسل بھی ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پہ میرے پیاروں، آدمی نے وضو کیا تھا، اس پہ جا کے اس کے بعد جا کے اس نے استنجا کیا، کیا پیشاب کیا، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. کسی نے جا کر کے بڑا مطلب قضائے حاجت کیا، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. کسی کے جسم سے مزی یا منی نکل گئی، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. ٹوٹ گیا. اچھا، عورتوں کو حیض نفاس ہوا، وضو ٹوٹا. راکھی دو وضو بھی ٹوٹا، غسل بھی ٹوٹا. راکھی دو شاید جاؤ لائک دینا. جو کچھ آپ کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، ہوا کا خروج ہو تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. تو جو کچھ بھی سبیلین سے پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے. کبھی ایک چیز ہوگی نا. دوسری چیز میرے پیاروں، بے ہوشی. بندہ وضو کیا، اور یہ بہت غلط لوگ کرتے ہیں، بندے نے وضو کیا، بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد ہوش آیا تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کچھ نکلا کہ نہیں، کیوں بے ہوش ہے تو بے ہوش. اچھا، ایک آدمی سویا ہوا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آیا بستر پہ لیٹ گیا، سو گیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. ایک آدمی وضو کیا اور جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے لیے آیا اور دیوار پہ ٹیک لگا کر کے سو رہا ہے. ایسا تو بہت لوگ کرتے ہیں نا. وضو باقی بچا کہ ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. تو سب سے پہلے ہر وہ چیز جو آپ کی شرمگاہ سے آگے پیچھے کے راستے سے نکلے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز میرے پیاروں، بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور تیسری چیز، کوئی مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. پہلے وضو کیا تھا؟ ہم نے کہا تو مرتد ہو گیا، تیرا ایمان چلا گیا. اسی طریقے سے میرے پیاروں، اگر کوئی مسلمان ہو کر کے کفریہ کلمہ ادا کرتا ہے تب وہ بھی چلا جائے گا. اور سب سے بڑی بات میں بتا دوں، اگر کوئی مسلمان وضو کر کے کسی غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، کس کا سجدہ کرتا ہے؟ غیر اللہ کا. بابا کا جا کے سجدہ کیا، وضو چلا گیا، اسلام کی مخالفت اس نے کر دیا. تو سب سے پہلے میرے پیار، ہر وہ چیز جو آپ کی شرمگاہ سے نکلے گی اسے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز بے ہوشی، چاہے سونا ہو چاہے بے ہوشی ہو، اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹھیک ہے. تیسری چیز، آدمی اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تبھی. چوتھی چیز جانتے بھی یہاں، اگر آدمی اپنے شرمگاہ کو بلا کپڑا کے حائل کے چھوتا ہے تو یعنی کپڑے کے اوپر سے ہاتھ کرتا ہے کوئی پریشانی نہیں، لیکن کپڑے کے اندر اگر ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی چھوتا یا کھجلاتا ہے کوئی مسئلہ ہے، اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے نبی نے کہا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شخص اپنے شرمگاہ کو چھوتے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جائے. اور پانچویں چیز جانتے بڑی اہم ہے میرے بھائی، ہم لوگ کبھی کبھار کی غفلت کرتے ہیں. اونٹ کا گوشت بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اونٹ کا گوشت، اگر کوئی بندہ وضو کر لیا اور اونٹ کا گوشت کھایا تو
آپ پوچھو گے کہ کیوں، کیا ہوا، کیوں وضو ٹوٹ گیا؟ تو نے کہا ہوا کے نکلنے سے کیوں وضو ٹوٹ گیا؟ کیا جواب آپ دو گے؟ آپ یہی جواب دو گے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوا کے نکلنے سے وضو، تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں کا جواب ایک، علت کیا ہے اللہ جانے، سبب کیا ہے اللہ جانے، میرے نبی نے کہا وضو ٹوٹ گیا۔ اور حدیث کہاں کی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے پیارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کی حدیث، کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان اتوضا من لحم الغنم من لحوم الغنم یا رسول اللہ، قال ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا۔ ایک آدمی نے نبی کریم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد میں وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر چاہو تو کر لو، اگر چاہو تو نہ، یعنی تمہاری مرضی ہے کہ بکری کا گوشت کھاؤ، اس کے بعد چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ تو پھر اس صحابی نے پوچھا اتوضا من لحوم الغنم من لحوم الابل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اتوضا من لحوم الابل، ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں۔ کہاں کی حدیث ہے میرے بھائی؟ صحیح مسلم۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم۔ راوی جابر بن سمرہ ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمارے نبی کی شریعت ہے، علت جانے ہم نہ جانے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے جہاں بکری باندھی جاتی ہے اس کمرے میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہاں پڑھو؟ کہا جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے، کہا نہ بولو، پوچھو کیوں؟ انہوں نے کہا میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم۔ لیکن علماء نے اس کے بعد کہا پہلے تو ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، یہی میرے نبی کا حکم ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، اس کے بعد ہم علت تلاش کرتے ہیں، پہلے کوئی علت ہم نہیں تلاش کرتے، میرے نبی کا حکم آ گیا سر تسلیم میرا ان کے سامنے خم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اونٹ کے ساتھ شیطانی کیا ہوتی ہے؟ شیطانی۔ اونٹ کبھی بڑا ڈینجر ہوتا ہے، کبھی حملہ کر دیتا ہے، کبھی انسان کے اوپر ایسا حملہ جان لیوا حملہ کر دیتا ہے، جان بھی لے لیتا ہے، تو اس کے ساتھ شیطانیت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی جہاں اونٹ باندھا جائے وہاں نماز نہ پڑھو، اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو۔ اب کیا اور کیا علت ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ میرے نبی کا بس ہم کیا جانتے ہیں؟ میرے نبی کا حکم ہے۔ من بندے آزادم عشق امام من، عشق امام من عقل غلام من، سمجھے؟ من بندے آزادم عشق امام من، عشق امام من عقل غلام من، ہم تو آزاد بندے ہیں، عشق میرے نبی کا، عشق میرے نبی کی محبت ہی میرا امام ہے، میرے نبی نے کہہ دیا میں مان گیا، ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا۔ علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام رہی۔ کیا ہوا جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ آگ لاکھ بنائی گی نا، تو نمرود اور اس کی فوج نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کیا کہا؟ حضرت ابراہیم چلے گئے۔ عقل کہتی کیا؟ عقل کا اگر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑاتے نا، کیوں 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 کیوں، تو عقل کہتی جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، کودتے نہیں کودتے۔ لیکن یہاں اپنے غلام تھی عشق امام۔ حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، کیا حکم ہوا؟ بیٹے کو ذبح کر دو۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تو کیا کہتے؟ بیٹا نور نظر، لخت جگر، عصائے پیری، بڑھاپے کی لاٹھی، ذبح کر دو۔ 80 سال کی عمر میں ملا عقل کہتا، لیکن یہ کیا حکم الہی کو فالو کرنا تھا، چلو بیٹا بس چلو۔ تو میرے پیارو، ہم یہ 5 چیزیں جس سے ہمارا وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھوں تو ایک ایک کر کے بتا دو گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟
पहली चीज किससे वजू टूटता है? پیساب میں बेहोशी پیساب پائخانہ जो दोनों रास्ते से निकले, कुछ भी निकले। हाँ, کچھ بھی نکلا وہ جو توڑتا ہے. तीसरा हाँ गहरी नींद सुना भाई ने बेहोशी कहा, उसी में सब शामिल हो गया। ہاں हाँ? इस ऊँट का गोश्त اونٹ کا گوشت کھانا دین سے مرتد ہو گیا، دین سے دین سے مقدس ہوگا. اب آئیے یہ وضو جو ہم کرتے ہیں نا، ان چیزوں کے بعد حکم ہے. یہ وضو کیا صرف ہاتھ دھونے کا نام ہے، صفائی کا نام ہے، گندگی لگی تو صفائی؟ نہ. ابھی ہم نے دیکھا کہ وضو کو بلا گندگی بھی ہم کرتے ہیں. ابھی میرے ہاتھ پیر صاف ہے نا، ابھی عشاء کا وقت ہو جائے گا، ان پانچوں چیزوں میں سے مجھے کچھ ہو گیا تو وضو کریں گے. حالانکہ صاف ہے میرا ہاتھ، میرا منہ صاف ہے، میرا چہرہ صاف ہے، میرا پیر صاف ہے، پھر بھی میں وضو کروں گا. کیونکہ وضو صرف صفائی کا نام نہیں ہے، وضو عبادت ہے. کیا ہے میرے بھائی؟ وضو عبادت ہے. بلکہ ایسی عبادت ہے جس عبادت پر دوسری عبادت منحصر ہے. وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح ہو جائے گی نہیں، معلوم ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ کہ اللہ رب العالمین بے وضو والے کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتا جب تک کہ وضو کر لے. پڑھتے رہو، اگر بے وضو تم ہو تو تمہاری نماز قبول نہیں. تو معلوم ہو وضو صرف عبادت، یہ باقی صفائی نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں، بلکہ عبادت ہے جو اتنی اہم ہے کہ اگر یہ نہیں صحیح تو آپ کی نماز، وضو نہیں صحیح تو نماز. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مکے سے مدینے آئے. کہاں آئے تھے؟ مکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے. نماز کا وقت ہو گیا، تھکے ماندے تھے. صحابہ وضو کرنے لگے تو کچھ لوگ جلدی جلدی وضو کیے نا، تو ٹکنے کے پیچھے پانی نہیں. کچھ لوگ ہمارے پہ بہت وضو کر رہا، یہاں نہیں پانی پہنچتا، یہاں نہیں پہنچتا. وہ لوگ جلدی جلدی وضو کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے تھے، آپ نے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء. جن کے ٹکنے کے نیچے جگہ خشک ہے ان کے لیے جہنم کی بربادی ہو یا جہنم میں جائے. اسبغوا الوضوء، پوری طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو، اچھی وضو کرو. معلوم ہوا کہ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب میرا وضو صحیح ہوگا، اور میرا وضو اسی وقت قبول ہوگا جب پورا ہوگا. جب پورا ہوگا کوئی حصہ خشک باقی. ایک بات اور بتاؤ، وضو کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ وضو کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأسبغ الوضوء فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کی غلطیاں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں. غلطیاں گناہ ہیں اس کے جسم سے جھڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے نکلتی ہیں، آنکھوں سے نکلتی ہیں، منہ سے نکلتی ہیں، کان سے نکلتی ہیں، بال سے نکلتی ہیں، پیر سے سب نکلتی ہیں. بلکہ میرے پیارو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں، کیا تھا موسم خزاں، جب پتے جھڑتے ہیں نا، پتے خشک ہو جاتے ہیں، ڈالیوں سے کمزور ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں بھی ایک درخت کی ڈالی کو پکڑا اور اس کو ہلایا تیزی سے. پتے کیا ہوں گے ایسی صورت میں گر رہے نا. میرے نبی نے کہا بس یہ مثال ہو سکتی. اگر ذاکرہ میں کمزوری نہیں ہو رہی ہے تو میرے نبی نے کہا یہ مثال وضو کی ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو گویا کہ اپنے گناہوں کے درخت کی ڈالی پکڑ کر کے جھجوڑ دیتا ہے، جیسے یہ پتیاں گرتی ہیں ایسے اس کی گناہ گرتے ہیں. اس سے معلوم وضو صرف دھلے ہاتھ پیر منہ دھلنے کا نام نہیں ہے، وضو عبادت کا نام. اور ایسی عبادت ہے میرے پیار جس کا بڑا اجر ہو. ایک اور حدیث بتا دوں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے. بہت بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بات کو سمجھ لوں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کے لیے کیا حدیث ہے؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلى یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط کیا مفہوم ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کے آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، آپ نے ان سے کہا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ بھی معاف کر دے اور درجات بھی بلند کر دے؟ دو فائدہ، کتنا فائدہ؟ ایک فائدہ جلدی معاف اور دوسرا فائدہ درجات بلند۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، سب سے پہلے آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت پورا وضو کرنا۔ تکلیف کے وقت ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگا ہے ٹھنڈا ہو گیا، ایسے موقع پر بندہ جب پورا وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، خشک کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، 10 گھڑا پانی نہیں گرا دیتے، وضو کرو چلو سے کرو لیکن پانی خشک نہ رہ جائے، کوئی نہیں اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ آج کل جیسے نا میرے بھائی بہت ساری ٹنکیوں کے پانی تو بالکل ہیٹر کے پانی سے بھی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، لیکن ہو جاتے ہیں۔ میں وضو کرنے گیا پانی کا نہیں کرتا ہے، دیر کے نہیں پانی دوسری جگہ انتظام کرو، اگر وہی پانی ہے تھوڑی سی مشقت کرو، برداشت کر کے میرے کرو، وضو کر لو اور ایسا وضو کرو جو پورا وضو ہو جائے، یہ نہیں ہاں ادھر ہو گیا ادھر باقی رہ گیا، چہرہ دھلا یہاں باقی رہ گیا، یہاں باقی رہ گیا، آنکھ میں باقی رہ گیا، پیر کے ٹکنے نہیں، پورا وضو کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسی تکلیف کے وقت میں پوری وضو کرنا، دو فائدہ، ایک تو تمہارے درجات بلند ہو گئے اور دوسرے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گناہ بات کیچ کرنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سر اس کے بعد دو نیکیاں اور بتائیں کہ اللہ کے رسول نے دو فائدے والے، ایک ہو گیا اس بات کو وضو علی المکارہ، دوسرا کثرۃ الخطی الی المساجد، دور مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے جانا، یعنی میرا گھر دور ہے، مسجد دور ہے، اب وہاں سوچے شیطان آئے کہ گھر میں نماز پڑھ لو، میرے نبی نے کہا نہیں، ایسے اگر تم چل کر کے جاؤ گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنو سلمہ کا ایک خاندان تو مدینہ میں رہتا تھا، تو مسجد نبوی سے دور رہتا، تو یہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت مرحمت فرما دیں کہ ہم آ کر کے مسجد نبوی کے قریب بچ جائیں، اپنے گھر بنا لیں، اپنا محلہ وہاں سے لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ کے لوگ جہاں ہو وہیں آباد رہو، یہ تمہارے نقش قدم کو تمہارے لیے لکھا جا رہا ہے، جتنے قدم چل کر کے وہاں سے آ رہے ہو نا یہ تمہاری نیکیاں، تو دونوں کی ایک اچھی طرح وضو کرو، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، دوسرے پیدل مسجد میں چل کر کے آؤ، گناہ معاف ہوں گے، درجات، تیسرا کیا انتظار الصلاۃ کے بعد، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مغرب کی نماز ہم نے بھی پڑھی ہے میرے پیارو، اس کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کرنا، کس کی نماز کا انتظار کرنا؟ عشاء کی نماز، یہ ہو کہ ابھی نماز آئے گی، ابھی نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھوں گا، اور آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کسی مولوی سے وائس کتاب میں پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، کتنے لوگوں کو؟ 7 لوگوں کے، اس میں سے ایک وہ ہوگا الرجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے گیا، دل میں ہے کہ عشاء کے لیے جانا ہے، کس کے لیے جانا ہے؟ عشاء کے لیے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے گیا، رات میں سویا، گھنٹی لگایا، موبائل لگایا، سب لگا دیا کہ عشاء کی نماز کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو یہ میرے پیاروں یہ 3 کام رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وضو صرف میرے پیاروں کا ہاتھ پیر دھلنے کا نام نہیں ہے، وضو کی اہمیت ہے یہ کہ اگر تمہارا وضو نہیں صحیح تو نماز نہیں ہے، اور دوسری وضو کرنے سے صرف ہاتھ پیر نہیں صاف ہوتا ہے، آپ کے درجات بھی بلند ہوتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اب وضو کیسے کریں؟ نبی کی وضو کیسے وضو کرو؟ نبی کا وضو
वजू कैसे मालूम करोगे? कुरान से। और कुरान में अल्लाह ने सूरह माइदा में फरमाया, क्या फरमाया? अब कुरान से देखते हैं वजू का तरीका क्या है, फिर हदीस में हम देखते हैं वजू का तरीका क्या है। सब दोनों को मिला के आपको बताते हैं कि वजू का तरीका क्या है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज की तैयारी करो, नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धुलो और अपने हाथों को धुलो और अपने सर का मसा करो और अपने पैरों को धुलो। कितनी चीज बताया? कितना बताया? क्या? चेहरा, हाथ, सर का मसा, पैर का धुलना। अल्लाह ने पहले पैर बताया कि पहले चेहरा बताया? चेहरा का, और चेहरे के बाद क्या कहा? हाथ का, हाथ के बाद क्या कहा? सर का मसा का, फिर पैर का। तरतीब से, तो चार को धुलना है, तरतीब से धुलना। अच्छा ये बताओ, अभी मैं वजू यहाँ चेहरा धुल लूं और उसके बाद पैर जा करके माथा पे धुलूं तो चलेगा? नहीं होंगे, सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो नहीं चलेगा। तरतीब से होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें ये वजू का तरीका बताया है, ये चार चीजें धुल लूं। एक बात बताओगे, देखो अल्लाह ने जो कुरान मजीद में बताया है ना, वो इजमाल से बताया है। किससे बताया है? शॉर्टकट जिसको, इजमाल का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट, शॉर्टकट। तफसील कहाँ मिलेगी? हदीस पे। अभी हमने मगरिब की नमाज कितनी रकात पढ़ी है? 3 रकात पढ़ी है। 3 रकात ना, और 2 रकात सुन्नत पढ़ी है। कुरान में कहीं है 3 रकात नहीं है। कुरान में पूरे तलाश कर लो, कहीं ये नहीं कि मगरिब की नमाज तुम 3 रकात पढ़ो, 2 रकात बाद में सुन्नत हो। नहीं, ये कुरान में वक्त, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, वक्त बता दिया, उसकी तफसीर और उसकी तशरीह, उसकी वजाहत मेरे नबी ने बताई। मगरिब की 3 रकात, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, वक्त बताया, नबी ने कहा ये नमाज 3 रकात, इशा की नमाज 4 रकात, फजर की नमाज 2 रकात है, ज़ोहर की नमाज 4 है, असर की नमाज 5 है। 4 है, बोलो ना, 4 ये काम है। तो हर चीज मेरे प्यारो कुरान में शॉर्टकट में है, तफसीर उसकी कहाँ है? अल्लाह ने वजू करने 4 चीजें धुलने के लिए कहा है, एक कैसे धुले, इसकी तफसीर कहाँ है? हदीस पे मिला। आइए हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी इमरान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम इमरान, ये कहते हैं से मुस्लिम के हदीस कि एक मरतबा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने दआ बिवुज़ूल, वज़ू का पानी मंगवाया। क्या मंगवाया? वज़ू का पानी मंगवाया। फ़ग़सल कफ़ैहि सलासा, तो आपने अपने हाथ को 3 बार, आपने हथेली को कितनी मरतबा धुला? 3 बार। तुम मदमदा वस्तंशका, फिर आपने कुल्ली किया और नाक में पानी डाल करके साफ किया। तुम गसला वजहु सलासन, फिर आपने अपने चेहरे को 3 मरतबा। तुम गसला यदहुल युमना इलल मिरफ़क़, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को यहाँ पे धुला, दाहिने को 3 मरतबा, फिर बाएं को धुला, फिर सर का मसा किया, फिर पैर को धुला। मिल गई वो साथ ना? कुरान ने बता दिया कि धुलो 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 धुलो। कैसे धुले? मेरे नबी ने बताया कि मुंह को धुलने से पहले तुम्हें क्या करना है? हाथ को धुलना है। मुंह को धुलने में हाथ को कुल्ली भी करना है, नाक में पानी भी डालना है। फिर कहा हाथ धुलो, कहाँ से धुलो? ये कोई नहीं कहा, नहीं यहाँ से धुलो, यहाँ तक। फिर कहा सर का मसा करो। कैसे मसा करें? इसको भी बता दिया। कैसे बता दिया? अभी मैं तफसील से बताता हूँ। फिर पैर धुलो, कितनी बार धोना है? कुरान में बता कितनी बार धो? नहीं, मेरे पीने का 3 बार। फिर वजू के बाद क्या करें? अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने सुन लिया, अब तफसील से थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ी तवज्जो के साथ आ जाइएगा, थोड़े ज़हन के साथ आइए जाइएगा, जिस कान और दिल के साथ आ जाइएगा, ताकि हम अपने नबी के वजू को। वजू क्या है? इबादत ना? इबादत। और हर इबादत की नियत का होना जरूरी है। इन्नमल आमालु नियत, अमल का दारोमदार किस पे मेरे भाई? और नियत की जगह कहाँ है?
نیت کا اندر عمل کا دار و مدار کہاں ہے؟ نیت پہ. اور نیت کی جگہ کہاں ہے؟ زبان پہ، دل دل میں. میں، دل میں زبان سے جو کہو گے نا اس کو قول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قول. اور دل سے جو کہو گے اس کو نیت کہتے ہیں. یعنی دل میں سوچا جاتا ہے، زبان سے کہا جاتا ہے. تو ہمیں نیت کرنے کا ہو. تو نیت وضو کا مطلب یہ کہ ہم جب وضو کے لیے ایسے ہاتھ دھلے نا، بسم اللہ، دل میں آ کے ہم وضو کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں دھلنے جا رہے ہیں، ہے نا، ایک ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہے ہیں. یہی نیت کیا ہے؟ ارادہ دل کا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. آیا ہاتھ کھانا کھانے کے لیے دھل رہے ہیں یا وضو کے لیے دھل رہے ہیں. یہی تفریق جو ہمارے دل میں نا، اسی کا نام. تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نیت ہونا چاہیے. اور دوسرا بسم اللہ. کیا کہو؟ بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہوتا ہے، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا ہے جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. دو نمبر. تیسرا نمبر کیا؟ ہتھیلی کو دیکھنا. کتنی بار؟ 3 مرتبہ. تیسرے نمبر پہ کلی کرنا. اچھا کلی جانتے ہو میرے بھائی سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی لیجیے، آدھا منہ میں آدھا ناک. کلی میں پانی لیجیے، آدھا منہ میں آدھا ناک. ایک مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے کسی کو، کیونکہ ہم لوگ عادت نہیں بنائے. اگر ایسی عادت بنا لیں تو سنت مطابق ہو جائے. ایک ہی کلی چلو پانی میں منہ میں بھی آدھا ناک. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو کلی کر لیجیے 3 مرتبہ پہلے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں. ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا؟ کلی. اصل میں عربی میں اس کو مزمزہ، اور مزمزہ مانے کا تو پانی کو منہ میں ہلانا. پانی کو منہ میں ہلانا. پانی لے کر کے ہلائیے، اس کے بعد نکالیے. اس کے بعد ناک پانی استنشاق اور استنثار کیجیے. 2 لفظ آتا ہے، استنشق اور استنثار. پانی اوپر چڑھائیے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے جھاڑیے. پانی اوپر چڑھائیے پھر بائیں ہاتھ سے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد چہرے کو دھلیں. کہاں سے دھلیں گے؟ چہرہ کیا ہے؟ عربی میں اس کو چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ. وجہ. کیا کہتے ہیں؟ وجہ. اور وجہ کا مطلب جو آپ کے سامنے ہو. وجہ آپ کے میرا کے سامنے کیا ہے؟ یہ تو بال جاؤں تو سر ہو گیا نا، لیکن بال کے نیچے جو ہماری چمڑے ہے نا، یہاں سے لے کر کے یہ تھوڑی کے نیچے تک، اوپر والے سے نیچے والے کا، اور بائیں سے لے کر اس کان سے لے کر کے اس کان تک کیا ہو گیا؟ وجہ ہو گیا. یہ چوڑائی میں ہو گیا. یہاں سے لے کر کے یہاں لمبائی میں، اور یہاں سے لے کر کے یہاں. اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دھلنا. بس سمجھ لو. اب 2 چیزیں. ایک تو بے داڑھی والے ہیں، بے داڑھی والے کا غلط ہے کہ اچھا کرتے ہیں. بے داڑھی والے داڑھی کاٹنا اچھا ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. شرابی سے پوچھو کہ شراب پینا اچھا کہ غلط؟ نہیں کہتا غلط، چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے بے داڑھی والے بھی کہتے ہیں داڑھی کاٹنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو چھوڑتے کیوں نہیں غلط کو؟ چھوڑ دو غلط کو. دیکھو چھوڑ دو میرے بھائی. داڑھی ایک ایسا عمل ہے نا، اگر حمام میں بھی ہوتے ہو تو تم عبادت کرتے ہو، نیکی کرتے ہو. یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کے حکم سے میں نے اس کو رکھا ہے، اور اسی کو اطاعت اور اتباع کہتے ہیں. اور جب تک یہ داڑھی میرے چہرے پہ ہے، میں سوتا رہوں، میں جاگتا رہوں، میں دوستوں سے بات کروں، میں درس دوں، میں حمام میں رہوں، میں بیوی کے پاس رہوں، میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. بلکہ ایک بات اور بتاؤ، آپ مر جاتے ہیں، کوئی بھی مر جاتا ہے نا، تو اب کھڑے ہو کے تو نماز نہیں پڑھے گا، ذکر تو نہیں کرے گا، سب ختم ہو گیا نا. لیکن داڑھی اب فوراً نہیں گرتی ہے. 15-20 دن 10 دن نبی کی معلومات کیسے بتاتے ہیں؟ داڑھی آپ کے چہرے پہ رہتی ہے، اور نبی کی سنت کے چہرے پہ بھی، قبر میں بھی ہے. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. توبہ کر لو میرے بھائی، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پتہ نہیں موت کے بعد کی. داڑھی والا چہرہ لے کر کے قبر میں جاؤ، نیکیوں کا سلسلہ لے کر کے قبر میں جاؤ. اچھا بہرحال بات رکھی ہوگی. تو اب داڑھی ہے. اب داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے، گھنی داڑھی ہے نا، اور ایک ہلکی داڑھی ہے.
हल्की दाढ़ी में से किसी हल्की दाढ़ी है, इसकी भाई की हल्की दाढ़ी है। जिनका चेहरा दाढ़ी के नीचे से चमड़ा दिखाई दे उसको हल्की दाढ़ी कहते हैं, और जिनका चमड़ा ना दिखाई दे उसको घनी दाढ़ी कहते हैं, और दोनों का अलग अलग हुक्म है। जिनकी दाढ़ी हल्की है, चमड़ा दिखाई देता है, वो चमड़े का भिगाना जरूरी है, और जिनकी दाढ़ी घनी है, चमड़ा नहीं दिखाई देता है, वो नीचे चमड़ा भिगाना जरूरी नहीं है। हमने चेहरा धुला, उसके बाद मेरे खिलाल कर दिया। क्या कर लिया? खिलाल करें। बात समझ गए ना? बात आ रही समझ में ना? हाँ, ये हल्की दाढ़ी है तो धुलो, नीचे तक चमड़ा पानी पहुंचाओ, और घनी दाढ़ी है तो ऊपर से धुल लो, और उसके बाद खिलाल करें। खिलाल। क्या कर लो? खिलाल करें। अब चेहरा निकल गया, अब चेहरे के बाद क्या आता है मेरे भाई? हाथों हाथ धुलना। कहाँ से धुलोगे? इतना तो पहले धुल चुके हो ना? सामने से हैं? ये जो पहले हमने धुला था ना 20 मतलब हथेली, ये सुन्नत था। क्या था? सुन्नत था। यानी अगर कोई छोड़ भी देता, फर्क कुंडी कर लेता, वो तो हो जाता है। अब जो तुम धुलने जा रहे हो ये सुन्नत नहीं है, ये फर्ज है। इसलिए कहाँ से धुलोगे? मुंह सामने से लेके आकर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आकर तक। यहाँ से लेकर के वो कहो ना कि भीग आया तुम कब यही से धुल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ना यहाँ से धुलो, जब आपने चेहरा धुला, चेहरे के बाद हाथ धुलेंगे ना, यहाँ से लेकर के। और बहुत सारे भाई ऐसे धुलते हैं ना, यहाँ खुश्क रहते हैं, भीगना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसे पानी लीजिए कि दोनों तरफ यहाँ भी हाथ चले, यहाँ भी हाथ चले, यहाँ भी हाथ चले, यहाँ भी हाथ चले, ताकि कोई जगह खुश्क। कितनी बार धुलेंगे? 3 मरतबा। मसा करेंगे। मसा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं ना, फ़अक़बल बिहिमा, आपने दोनों हाथ में पानी लिया, फ़अक़बल बिहिमा, इन दोनों को आगे से लेके पीछे तक, सर के आखिर तक, सुम्मा अदबर बिहिमा, फिर आप पीछे से उनको लाए आगे की तरफ, यानी जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं फिर लाए, यानी ऐसे ले गए, फिर ऐसे वापस कहाँ लाए? वहीं लाए जहाँ से आपने शुरू किया है। फिर ये सब बाबा, इसको अभी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? सब बाबा। सब बाबा या उस्ता के बीच वाला, नहीं ये उसको, ये सब बाबा, ये सब बाबा, ये उस्ता है। इस सब बाबा की अंगुली को आप इसमें कहाँ डालेंगे? सुराख है, और अंगूठा कान के ऊपर, समझना? कैसे? ऐसे। अच्छा कुछ बात ऐसे ऐसे कर, ये नहीं, ये क्या? देखो अल्लाह ने कुरान मजीद में सर के मसा को कहा है ना मेरे भाई। आपका जो जिस्म है अलग अलग नाम है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? सर। क्या कहते हैं? गर्दन। गर्दन, गर्दन करता है। इसको सर कहते हैं। छर इसको कहते हैं, ये इसको गर्दन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गर्दन करते हैं। गर्दन कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने गर्दन का मसा करने के लिए कहा कि सर का। सर का। तो सर का कहा, गर्दन का क्यों करते हो? मुझे कि नहीं मुझे समझ बात आई ना? अल्लाह ने क्या कहा है? मसा सर का मसा करो। तो सर मारा ये बाल वाला है, और ये नीचे जो है क्या है? गर्दन है। गर्दन है, किफा कहते हैं इसको। तो किफा के हमें मसा नहीं करना है, सर का मसा करना है। किसका मसा करना है? मुझे मेरे भाई सेवा कान का मसा ऐसे कर देंगे, अंगुली अंदर की तरफ, अंगूठा ऊपर, ऊपर से अंगूठा से, अंदर से, उसके बाद पैर। पैर में मेरे प्यारे याद रखो, अरबी में इसे काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं ना, ये तो हड्डी टूटी, इसको धुलना जरूरी है, इसको पत्ती अंदर हो जाए, यहाँ तक आपको कम से कम धुलना, यहाँ तक आपको आगे पीछे ऊपर नीचे धुलना है। और यहाँ आमतौर से कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ पानी पहुँचता नहीं है। और ऐसे मेरे नबी ने सहाबा को कहा था ना, अभी हदीस सुने ना, क्या कहा था?
ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے، یعنی وہ جلدی جلدی ایسے مارے، چار بھائی لوگ مارتے ہیں ایسے. اب دیکھیں وہاں وضو خانے میں کھڑے ہو کر کے نا وہ جلدی جلدی کرنے والے ایسے وضو کرتے ہیں جہاں خشک رہتا ہے. یہ میری دعا کا وضو ہوگا آگے پیچھے پورا اگر خشک جگہ رہ گئی میرے پیارو آپ کا وضو بات لمبی نہ ہونے پاتی. اچھا ابھی تین مرتبہ آپ نے دھلا. یاد رکھیں جتنے بھی اعضاء کو دھلنا ہے کہیں خشک باقی نہیں رہے. اس لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ چہرہ ایسے ہاتھ دھلے یہاں بھی نہ رہے، ٹکنے کے نیچے نہ رہے. اچھا ایک مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، تین مرتبہ دھل سکتے ہیں، تینوں آدمی سے. لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ دھلتا ہے تو ضروری ہے کہ پورا پانی پہنچ جائے خشک نہ رہے. دو مرتبہ دھلتا ہے ضروری کہ پانی پہنچ جائے خشک نہ رہے. اخیر میں میرے تو بڑی پیاری پیاری دعائیں بتا آپ کے پاس نہ وضو کے بعد دو کتنی دعائیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان کھاتے ہیں. دو حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں، سند کے ساتھ سناتا ہوں، راوی کے ساتھ انشاءاللہ لفظ کے ساتھ، اور معنی بھی بتاتا ہوں. اور آج سے ذہن میں بیٹھا لو کہ اگر ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا تھا، اور آج سے اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو فائدہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فیسبغ الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور پورا وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. سبحان اللہ. اس پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں چلا جائے. اللہ اکبر. اللہ گویا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے. ایسا وضو کرنے والا، یہ دعا پڑھنے والا جب جنت کے قریب ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں. ہر جنت کے دروازے پہ رہنے والا فرشتہ کہتا ہے میری طرف آ جا. کہاں جا؟ اس دعا کے بعد سنن ترمذی میں لفظ بھی زیادہ ہے، لما جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو معلومات کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یاد ہوا؟ یاد کریں. ایک دعا اور آتی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفرک جانتے تو آپ کیا ہے؟ میں سوچ کے آیا تھا واللہ کہ بھول گیا کہ آپ کو لکھ کر کے لا کے دے دوں گا اور پھر کبھی آؤں گا تو پوچھوں گا. یہ بڑا بڑے فائدے کی چیز ہے. دونوں دعائیں میرے نبی نے کہا جو شخص کی دعا پڑھتا وضو کرنے کے بعد تو اس کی اس دعا کو کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ چاندی کے کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر بند کر دیا جاتا ہے، پھر مہر لگا دیا جاتا ہے. ثم لا یکسر الا یوم القیامہ، پھر قیامت ہی کے دن سے مہر کو توڑا جاتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ تمہارا یہ عمل بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے ختم ہونے والا. تو میرے بھائیوں وضو کو صرف ہاتھ پیر دھلنا نہ سمجھو، وضو عبادت کیا ہے؟ وضو کو